أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات سب لوگ مل کر نہایت ادب و احترام، خلوص و محبت و عقیدت کے ساتھ سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ بیکس پناہ میں خراج عقیدت پیش کریں، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ ہی لمحات کے بعد آپ کو ایک سے ایک بہترین مقرر، شورا اور عالم دین سے روبرو ہونا ہے۔ کئی ساری تقریریں مدلل، مفصل اور کئی ساری نعتیں بہترین انداز میں آپ کو سماعت کرنا ہے۔ ابھی منبر پر کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہے نہیں، ہیں بہت لوگ، لیکن ابھی آرام گاہ میں تشریف فرما ہے، انشاءاللہ چند ہی دیر میں تشریف لے آئیں گے۔ اب ہم امام صاحب ہیں تو ہمیں یا تو نمبر بالکل شروع میں ملتا ہے یا پھر نمبر بالکل آخر میں ملتا ہے، بہرکیف جب بھی ملتا ہے اچھا ملتا ہے۔ تو آپ تھوڑی دیر ہمیں برداشت کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کا خطاب سنیں گے، ان کی نعت و منقبت سنیں گے۔ یہ مت سوچنا کہ امام صاحب روز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو امام صاحب کو تو روز سامنے آنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں، آپ محبت سے مجھے سماعت کریں اور ایک جان پہچان کی جگہ پر یا اپنے گاؤں یا اپنی بستی میں تقریر کرنے یا نعت شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہروں سے واقف ہوتا ہے۔ چہرے تو چہرے رہے، ان کی سوچوں سے بھی واقف ہوتا ہے کہ کب کس کو تکلیف ہو رہی ہے، کب کون خوش ہو رہا ہے، کب کس کے دل میں آیا ہے کہ اب یہ ہٹ جائیں، اور کب کس کے دل میں ہے کتنی دیر تک پڑھیں۔ یہ سب چیزوں سے وہ انسان واقف ہوتا ہے جو اسی بستی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے، اللہ نے چاہا ایک سے ایک بہترین کلام۔ بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہوں، بس یہ سوچ کر سنیے کہ جو کچھ میں سنا رہا ہوں وہ سب اللہ اور رسول کی باتیں ہیں۔ اب وہ چاہے میں سناؤں، چاہے کوئی مقرر سنائے، چاہے کوئی شاعر سنائے، چاہے باہر سے آنے والا سنائے، چاہے بستی والا سنائے، چاہے امام صاحب سنائے، جو کچھ سنایا جائے گا وہ سب کچھ حضرات محترم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہی ہوں گی۔ تو آپ جتنی دیر بھی یہاں تشریف رکھیں اتنی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کے نظرانے پیش کرتے رہیں، اور اگر ہمت ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ اکرم بھائی اٹھ کے آ جاؤ، تھوڑا سا آگے آپ آئیے، صفدر بھائی آئیے، تشریف لائیے، آئیے تشریف۔ ارے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ تو مجھے جانتے ہیں الحمدللہ، آپ بس تشریف لے آئیے۔ یہ جناب ناظم صاحب قبلہ مظل اللہ نوری تشریف لے آئے ہیں۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں ہی اپنی بات کہوں یا میں کن کو دے دوں۔ میں نے شروع کر دی ہے تو میں انہیں دے دوں یا پھر میں ہی اپنی بات کہوں، تو میں انہی کو دیے دیتا ہوں، لیکن ان سے یہ کہہ دے رہا ہوں کہ نمبر اب میرا ہی لگانا۔ جب میں نے خطبہ پڑھ دیا ہے اور مجھے تقریر کرنی ہے تو اب میں ان کو میک دے رہا ہوں، یہ اپنی شروعات کریں۔ میں بھی چاہتا ہوں تھوڑی بہت میرے بارے میں بھی باتیں کریں یہ، اس کے بعد انشاءاللہ یہ وعدہ کر رہیں گے کہ یہ میک اب مجھے ہی دیں گے۔ لیجئے حضرت، نعرہ تکبیر سے حضرت کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔